تعریف، موضوع، غرض و آیا اور خبر، اثر اور اس طرح حدیث میں فرق وغیرہ یہ سارا کچھ تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے، آج چونکہ چھٹی بھی ہے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، لیکن میں نے سوچا چلو ایک لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کر دوں۔ تو یہاں پر الباب الاول الخبر، یعنی اس میں خبر میں اس میں 3 فصلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم تک آپ دیکھیں نا صفحہ نمبر 35 پر، تقسیم الخبر بالنسبت لوصوله الینا، ہم تک خبر پہنچنے کے اعتبار سے یہ 2 قسمیں ہیں، ایک خبر متواتر ہے اور ایک خبر آحاد ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ خبر کی ویسے تو ابتدائی طور پر 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا متن اور ایک ہوتا ہے اس کی سند، اور اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو بھی کی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے جو ہم تک خبر پہنچی ہے نا، یعنی آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہے وہ 2 قسم پر ہوتی، یا تو وہ متواتر ہوں گی یا وہ خبر آحاد ہوں گی۔ اب متواتر ہے کیا چیز اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس طرح خبر آحاد جو واحد کی جمع ہے اس کی تعریف لغوی معنی کیا ہے اور یہ ہے کیا چیز، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے وہ المبحث الاول، اس میں کیا ہے، اس میں خبر متواتر ہے۔ یہ صفحہ نمبر 37 پر آپ دیکھیں، خبر متواتر جو ہے نا یہ تواتر بمعنی تتابع، لگاتار، یعنی اس سے مشتق ہے۔ یعنی ایک چیز جب لگاتار ہو اور تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہو تو اس کو ہم متواتر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یرا بارش جو ہے نا وہ متواتر ہو رہی ہے، برس رہی ہے تواتر کے ساتھ، ان تسلسل کے ساتھ۔ تو حدیث متواتر یا خبر متواتر ایسی خبر کو کہا جاتا ہے جس کو اتنا راوی روایت کرے، یعنی اتنے صحابہ یا راوی اس کو روایت کرے، بیان کرے کہ اتنے راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً اس کو وہ محال سمجھے، ناممکن سمجھے کہ ایک خبر ہو، ایک حدیث ہو، اس کو اتنے راوی صحابہ وغیرہ تابعین اس کو روایت کرے آپ علیہ السلام سے کہ ہم عقلی طور پر یہ فیصلہ کر جائے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، تو اس کو خبر متواتر یا حدیث متواتر وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل یہ ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ سوال مجھ سے خود بھی پوچھا گیا تھا ایس اسلامیات انٹرویو میں بھی، تو اس میں جو کم تعداد ہے نا خبر متواتر کے اندر، ایک حدیث ہے اور وہ کم از کم 10 راویوں نے اگر روایت کی ہوگی نا، تو علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ متواتر شمار ہوگی، یعنی کم از کم 10 راوی ہونے چاہیے ایک حدیث کو روایت کرنے کے لیے، تو وہ متواتر ہوگی۔ البتہ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 تک بھی ہوں گے، زیادہ تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن 10 سے کم وہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ کس طرح ہوگا کہ متواتر حدیث ہم اس کو کہیں گے اور وہ 10 راوی اس کو روایت کرے، تو اس کی وضاحت کیسی ہوگی؟ وضاحت ایسی ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کے محلے میں ایک شخص ہے اور اس نے آگے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں چوک پر ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 2 بندے وہ زخمی ہو گئے۔ اب یہ بات آپ تک ایک بندے نے پہنچائی، پھر دوسرا بھی آگے اس نے بھی یہی بات آپ کو بتائی، تیسرے نے، چوتھے نے، 5ویں نے، 10 بندوں نے کم از کم اگر یہ بات آپ تک پہنچائی اور بعینہ ہی اسی طرح یہ بات آپ کو پہنچائی جس طرح پہلے دوسری تیسری آدمی نے پہنچائی تھی، تو اب یہ خبر یقین کے درجے میں کہ اب آپ کو بھی لگے گا کہ واقعی فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مطلب پھر اس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں رہے۔ تو ایسی حدیث اگر کم از کم 10 بندوں سے ایک حدیث روایت ہو ایک جیسا، تو پھر ہم حدیث کو متواتر وہ کہیں گے۔ اچھا متواتر احادیث کے لیے کیا کچھ شرائط ہیں، اس میں 4-5 شرائط اگر موجود ہوں گی تو ہم اس کو متواتر کہیں گے، ادروائز ہم اس کو متواتر وہ نہیں کہہ سکتے۔ پہلا شرط اس میں کیا ہے، صفحہ نمبر 38 پر آپ دیکھیں کہ اس راویوں کی کثیر تعداد روایت کرے اور اس کثرت کی کم از کم تعداد میں کئی اقوال ہے، مختار یہ ہے کہ کم از کم 10 افراد وہ ہوں، جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ کثیر تعداد ہو، مطلب کم از کم کتنے، وہ کثیر زیادہ تعداد کتنی، کم از کم اس میں 10 ہونی چاہیے۔ دوسرا شرط یہ ہے یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں موجود ہے، مطلب یہ کہ ایک زمانے میں یہ تعداد 10 تک نہ ہو، بلکہ جتنے زمانے میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہو، ہر زمانے میں ان کے راویوں کی تعداد کم از کم وہ 10 ہوگی۔ دوسرا شرط، تیسرا یہ ہے کہ جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہوگا، یعنی ظاہری بات ہے کہ جب اتنے راوی ایک حدیث کو روایت کرے تو ظاہری بات ہے پھر جھوٹ پر تو وہ جمع تو نہیں ہو سکتے نا، تو یہ ان کے جو 4-5 وہ کیا ہے وہ شرائط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کا حکم کیا ہے، آپ دیکھ کے صفحہ نمبر 38 پر نیچے حکم ہو،
خبر متواتر علم بدہی کا فائدہ دیتی ہے، یعنی ایسے علم کا، یعنی ایسے علم یقینی کا کیا مطلب، یعنی اس کا حکم یہ ہوگا کہ اب ایسا خبر جو آپ تک پہنچ جائے اور کم از کم اس کو 10 راوی روایت کرے تو یہ خبر جو ہوگی یہ کیا ہوگی، یہ علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ مطلب یہ کہ اب یہ یقین کے درجے تک پہنچ گیا ہے، اب اس کا انکار کرنا کفر ہوگا، یعنی اگر کوئی متواتر حدیث ہوگی اور کوئی اس کا انکار کر جائے تو وہ بندہ کافر وہ ہو جاتا ہے، اس پر لا محالہ یعنی لازمی اس پر کیا ہوگا، وہ عمل کرنا وہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب صفحہ نمبر 39 پر آپ دیکھیں متواتر احادیث کی پھر دو قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے متواتر لفظی، میں اپنے الفاظ میں خلاصہ بتاتا ہوں، متواتر لفظی ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے متواتر معنوی ہوتا ہے۔ متواتر لفظی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے احادیث جس کو کم از کم 10 راوی تو روایت کریں گے، لیکن اگر ان 10 راویوں کے تمام کے الفاظ ایک جیسے ہو، مثال کے ایک راوی نے حدیث کی جن الفاظ کے ساتھ روایت کیا، دوسرا بھی اسی الفاظ کے ساتھ روایت کرے، تیسرا بھی انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، نواں، 10واں بھی ایک جیسے الفاظ کے ساتھ روایت کرے تو اس کو متواتر لفظی، یعنی مطلب یہ لفظ کے اعتبار سے بھی متواتر ہے تو اس کو متواتر لفظی وہ کہا جائے گا۔ دوسرا ہے متواتر معنوی۔ متواتر معنوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متواتر معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو کم از کم 10 راوی یا 20 30 جتنے بھی راوی اس کو روایت کریں گے، کم از کم 10 سے تو کم نہ ہو، ان کے الفاظ تو ساروں کے ایک جیسے نہ ہو، لیکن ان کا جو معنی، ان کا جو حاصل، ان کا جو مفہوم وہ ایک جیسا ہوگا تو اس کو متواتر کیا کہا جائے گا؟ متواتر معنوی وہ کہا جائے گا۔ متواتر لفظی کی مثال جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اب یہ متواتر لفظی ہے، اب جتنے راویوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ان ساروں کے الفاظ سیم ٹو سیم ہے۔ اور متواتر معنوی کی مثال یہ ہے جس طرح آپ علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ رفع الیدین فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ اب یہ مختلف روایات مختلف طریقوں سے روایت ہے، لیکن ان سب کا جو ماحصلہ ہے، جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے آپ علیہ السلام۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو متواتر معنوی کی مثال میں آپ کو ایک اور بھی دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ زید نے 30 بکریاں وہ صدقہ کر دی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں 30 بکریاں نہیں، عمر کہتا ہے کہ نہیں 30 گائے تھی، خالد کہتا ہے نا کہ وہ 30 بھینسی تھی، بکر کہتا ہے کہ 30 کیا تھی، وہ دمبے تھے۔ اب دیکھو 30 میں سارے اتفاق کرتے ہیں، لیکن کوئی دمبا، کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی بھینس وغیرہ، کوئی بکری وغیرہ کہتا ہے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن معنی اور خلاصہ اور مفہوم سب کا ہے کہ 30 جتنے بھی تھے 30 ہی تھے، اور 30 کی 30 کیا ہے، وہ صدقہ کیے ہیں۔ صرف فرق صرف الفاظ میں، کوئی بکری کوئی گائے وغیرہ کہتا ہے تو اس کو متواتر معنوی وہ کہا جائے گا۔ تو یہ متواتر کی دو جو قسمیں تھے وہ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 40 پر وجود ہو، یعنی متواتر کا وجود۔ اب اگر ہم دیکھیں نا تو احادیث کی جو دو بڑی قسم ہے، متواتر احادیث اور خبر احاد، اگر ہم وجود کے اعتبار سے دیکھیں کہ کیا یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، مطلب یہ وہ موجود ہے، خبر کتنی تعداد میں ہے، تو اس میں مختار اور راجح قول یہ ہے کہ متواتر احادیث تعداد میں بہت کم ہے بنسبت کس کی؟ خبر احاد کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ایک کتاب ہے، آپ صفحہ نمبر 41 پر آپ دیکھیں الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، علامہ سیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں تمام متواتر احادیث کو انہوں نے کیا کیا ہے، وہ جمع وہ کیا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا خبر متواتر۔ انشاءاللہ خبر احاد کو جو دوسرا قسم ہے حدیث کا اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ آج چونکہ چھٹی کا دن بھی ہے، 5 فروری یوم یکجہتی بھی ہے، لیکن پھر بھی میں نے یہ لیکچر جو ہے نا وہ نوٹ کروایا، میں گروپ میں اس کو شیئر بھی کرتا ہوں، آپ لوگ اس کو سنیں، پھر بھی کسی کی کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن ہو، سمجھ نہ آئے ہو تو بیسک گروپ میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر باقاعدہ انشاءاللہ کل سے جیسے 11:30 بجے کا ٹائم ہے اس ٹائم ہم باقاعدہ گروپ میں آڈیو کال کے ذریعے جو ہے نا وہ کلاس بھی لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جس کے پاس کتابیں ہیں تو ٹھیک ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ گروپ میں بتا دے تو ہم اس کو PDF میں کتابیں بھی وہ سینڈ کر دیں گے۔